السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں کیو ٹی وی پر، اور یہ طویل سلسلہ ہے دور ترجمہ قرآن کا، قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تشریح سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی تکمیل ہوئی، چوتھی شب ہے ماہ رمضان کی۔ ہم نے تو کچھ ہی وقت لگایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 برس لگائے، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 برس لگائے سورۃ البقرہ سمجھنے کے لیے۔ تو ہم کیا ہیں، بس اللہ کوئی ذرے کی نسبت عطا فرما کر معاف فرما دے، بخش دے، رحم فرما دے، جس کی ہم نے البقرہ کے آخر میں دعا کی۔ اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ آخری دو آیات البقرہ کی آسمانوں پر تحفہ نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور ہر دعا جو سکھائی گئی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جواب دیتا ہے۔ سمجھ کر ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے طلب کے ساتھ ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کے بعد ایک اور طویل مدنی سورۃ سورہ آل عمران، 20 رکوع اس میں ہیں۔ سورہ البقرہ میں 40 سے آل عمران میں 20 رکوع ہیں۔ البقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا مگر یہود کا بیان زیادہ تھا، آل عمران میں بھی بنی اسرائیل میں سے نصارہ کا بیان زیادہ ہے، وہاں یہود کا ذکر زیادہ، یہاں نصارہ کا بیان زیادہ۔ وہاں پہلے بنی اسرائیل کا ذکر تھا، یہاں بھی پہلے بنی اسرائیل کا ذکر۔ البقرہ میں بعد میں نبی علیہ السلام کی امت سے خطاب تھا، یہاں بھی نبی علیہ السلام کی امت سے بعد میں خطاب آئے گا، اور بہت واضح تقسیم ہے۔ 10 رکوع میں بنی اسرائیل سے زیادہ مخاطبت ہے ان کے تعلق سے، اور پھر 11ویں رکوع سے 20ویں رکوع تک نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے مخاطبت ہوگی۔ ان دو صورتوں کو، البقرہ آل عمران کو، الزہراوین، 2 انتہائی روشن صورتیں حضور نے قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ جو ان کی تلاوت کرے گا دنیا میں یہ سایہ کریں گی بادلوں کی طرح قیامت کے دن، سبحان اللہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک نقطہ بس اور واضح ہو جائے، نصارہ کا خاص ذکر آئے گا۔ 9 ہجری میں نجران کے علاقے سے وفد ایک آیا تھا، ڈیلیگیشن نصارہ کا، اور ان کے بڑے پادری، چیف پریسٹ اس میں شامل تھا، بڑے ذمہ دار لوگ شامل تھے، اور ان کا نبی علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہوا۔ 60 کے قریب آیات کم و بیش جو اس مکالمے کے تعلق سے عطا ہوئیں، وہ اسی سورہ آل عمران کے 10 رکوع میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ تو نصارہ کے حوالے سے زیادہ گفتگو آئے گی، ان کے برے عقائد کا رد بھی ہے، اور ان کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے، اور ان کو دعوت بھی پیش کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اور ایک اور مزید آخری نقطہ، البقرہ میں ایمان کا تذکرہ زیادہ تھا، آل عمران میں ہم دیکھتے جائیں گے اسلام کا تذکرہ کچھ زیادہ ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں بالکل البقرہ کے آغاز کے انداز سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ از خود زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا، سنبھالنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس اللہ نے اے نبی علیہ السلام آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ جو اس سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ قرآن عطا ہوا، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات انجیل بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی مگر اب ویلڈ کتاب قرآن حکیم ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے مراد تورات اور انجیل نازل کی گئی تھی، اب قرآن آخری کلام ہے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل فرمایا، یعنی قرآن حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہاری صورت گری فرماتا ہے ماں کے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ سب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ نصارہ کا غلط عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، خدا قرار دے دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ ہاں ان کی معجزانہ ولادت ہوئی مگر ان کی بھی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، زبردست کل اختیار رکھنے والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اے نبی علیہ السلام آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، قرآن حکیم، اس میں محکم آیات ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیات متشابہات ہیں۔ یہاں 2 قسم کی آیات کا بیان قرآن پاک میں آ رہا ہے، ایک محکم، کلیئر، پروفاؤنڈ،
بات بہت واضح ہے، موت آنے والی ہے، بات واضح، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو، بات واضح، نماز قائم کرو، بات واضح ہے۔ کچھ متشابہات ہیں، اللہ کی کرسی، اللہ کا ہاتھ، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے جی۔ اسی طریقے پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے واضح بات قرآن بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، مگر وہ اللہ کا کلمہ بھی ہیں اور ان کو روح اللہ بھی کہا گیا ہے، تو ذرا کچھ متشابہ معاملات بھی ہیں، تو سب پر ایمان ہونا چاہیے، فوکس محکمات پر، کلیئر احکامات والی آیات پر رہنا چاہیے عمل کے میدان کے اعتبار سے۔ تو یہ دو قسم کی آیات کا یہاں پر ذکر ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ اس میں سے متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے اور آیات کی تعویلات تلاش کرنے کی غرض سے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا، وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں اور اس میں سے کوئی غرض پیدا نکال لیں، کوئی فتنہ برپا کر دیں، کوئی تعویل ان کو مل جائے، یہ کہہ دیں وہ کہہ دیں، اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ باتوں کو اللہ نے مبہم رکھا، ہم بھی مبہم رکھیں، اللہ نے کلیئر نہیں کیا، ہم بھی اس کو ایسے ہی رہنے دیں اور ایمان رکھیں۔ آگے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے۔ یہ ہے ایمان والوں کا طرز عمل، محکمات بھی اللہ کی طرف سے، متشابہات بھی اللہ کی طرف سے۔ اب جنت کی کیفیت، جہنم کی کیفیت، متشابہات ہے نا، ان کی کلیئرٹی ہمارے سامنے نہیں ہیں، جیسا کہ ہیں بس ختم ہو گئی بات۔ لیکن کچھ لوگ جو فتنہ پرور ہوتے ہیں وہ اور طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا طرز عمل کیا؟ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد دو آیات ہیں جن میں بڑی قیمتی دعائیں سکھائی گئیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ جبکہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اور اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ بعض وہ لوگ کہ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے مگر متشابہات کے پیچھے لگے اور دین سے ہی چلے گئے، استغفر اللہ۔ تو اصل اصول کیا ہے؟ سب اللہ کی طرف سے، جو محکمات ہیں ان پر فوکس زیادہ رہے، جو متشابہات ان پر ہمارا ایمان کا معاملہ رہنا چاہیے، اور اللہ سے ہدایت اور ہدایت پر کاربند رہنے، اور ٹیڑے کر دیے جائیں دل، اس سے بچنے کی التجا، یہ دعا سکھا دی گئی۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں، قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کا، کفار کی مغلوبیت کا ذکر بھی ہے، دنیا کی نعمت عارضی آخرت کی ہمیشہ کے لیے، یہ بیان بھی آئے گا۔ اگلی آیت کا ایک پس منظر ہے، بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی سن 2 ہجری، تو مدینہ شریف کے یہود نے مسلمانوں سے کہا ابھی مشرکوں سے، ان عربوں سے پالا پڑا، ہم سے پالا پڑے گا تو تمہیں خوب پتہ چلے گا، تکبر کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ جواب عطا فرما رہا ہے، ان الذین کفروا لم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بھڑکا کر اس میں ان کو عذاب دے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ فرعون والوں کا معاملہ ہوا اور وہ جو ان سے پہلے تھے، جیسے ان پر تباہی آئی ان کافروں کو جو نبی علیہ السلام کی مخالفت پر کھڑے ہو رہے یہود وغیرہ، ان کے لیے بھی ایسی تباہی کا معاملہ ہوگا۔ والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہاں جہاں یہ ذکر آئے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمتوں کا ذکر آتا، جنت کا ذکر آتا، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جنت کی التجا کرتے، اور جہنم کے عذاب کا ذکر آتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بچنے کی التجا کرتے۔ یہ ہماری اس امت کی تعلیم کے لیے حضور کی دعائیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بدر کا پس منظر بیان ہو رہا ہے۔ قد کان لکم
آیۃ فی فئتین التقاتا، یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جو باہم مقابل ہوئے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمان حق والے، وأخری کافرۃ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، یعنی وہ طاغوت کے شیطان کے راستے میں لڑ رہے تھے. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ یعنی کفار ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے 313 کو کیا دکھا دیا؟ زیادہ دکھایا کفار کو. اللہ اکبر. تاکہ ان کے اندر رعب پیدا ہو جائے. اور پھر مسلمانوں نے قتل بھی کیا، 70 مشرک قتل کیے گئے تھے بدر کے میدان میں. یہ اس کی طرف اشارہ. بدر کا معاملہ 2 ہجری میں پیش آ چکا تھا اور سورہ آل عمران کا نزول کچھ بعد میں ہوا ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تائید عطا فرماتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بلکہ دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے. اور دیکھنے والے کون؟ جو عقل رکھتے ہوں. تو اولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حق والوں کے ساتھ رہی. بدر کا بیان سورہ انفال میں تفصیل سے آ جائے گا انشاءاللہ. اگلی آیت کریمہ میں دنیاوی محبتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک حد تک تو مطلوب ہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے اور ضرورت بھی ہے اس کی، لیکن اصل نعمتیں بتائی جائیں گی وہ آخرت کی. فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، عورتیں اور بیٹے اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی وغیرہ، کھیتی کے ذریعے. یہ کیا ہے؟ ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے. سب سے پہلے عورت کا ذکر آیا. بہرحال مردوں کے لیے عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش رکھی ہے، اس کے لیے نکاح کا بندھن عطا کیا اور ضروری ہے. نکاح ہوگا، گھر وجود میں آئیں گے، اولاد میسر آئے گی، نسل انسانی کا قافلہ آگے پڑے گا. یہ ضرورت ہے انسان کی. البتہ یاد رہے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی حضور علیہ السلام نے عورتوں کو قرار دیا ہے. ہاں جی، اور دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں عورتوں کے فتنے سے. بہرحال وہ ایک خواہش کا پہلو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اس کی تکمیل کا راستہ نکاح کا بندھن عطا کیا اور زنا کے راستوں پر لگا دی گئی یہ پابندی. یہ کلیئرٹی رہے. بہرحال عورتیں، بیٹے، مال، گھوڑے، مویشی، کھیتی، یہ ضرورت تو ہے نا، دنیا کا نظام ہے، یہاں رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے. تو یہ برت لو ضرورت کی حد تک. ہاں دنیا ضرورت ہے، مقصود نہیں. آخرت مقصود ہے. اس دنیا کو ایسے برتوں کہ کل آخرت کی تیاری ہو سکے. اب آخرت کی توجہ دلائی جا رہی. قل او نبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. کون ہے متقین، کون ہے جنت والے؟ ان کی دعا اور پھر آگے ان کی صفات کا بیان آ رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ دعائیں ذکر کرے تو ہمیں یاد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ صفات کا ذکر فرمائے تو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. فرمایا الذین یقولون، وہ جو دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، بے شک ہم ایمان لائے پس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ایمان والے نیکیوں پر غرہ یعنی دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے، کچھ اپنے آپ کو سمجھ نہیں بیٹھتے، معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے. ایمان والے جو جنت پائیں گے ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور فرمانبردار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے. ماہ رمضان میں تو بہترین موقع ہے نا استغفار کا، دن میں بھی کرنا ہے، رات میں بھی کرنا ہے. سحری کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے ہی ناکس ایٹ آور ڈورس، اللہ فرماتا ہے
ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں عطا کر دوں۔ تو یہ ماہ مبارک کی پیاری پیاری راتیں، ہم اکثر لوگ سحری تک جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، اچھے کام میں جاگے جیسے کہ پیارا کام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ فضولیات میں نہیں، سحری کے وقت جہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہاں 2-4 رکعت ادا بھی کریں، استغفار کا اہتمام بھی کریں، اللہ مانگنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آگے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل قائم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ عدل قائم فرمانے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ کے نیک بندوں کی شان کا ذکر ہے، عدل کا وہ حکم دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس اللہ کے سوا لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ سورہ آل عمران میں اسلام کا تذکرہ ہمیں مزید اور آگے ملے گا۔ دین، سسٹم آف لائف، نظام زندگی، اللہ کے ہاں فقط کیا ہے؟ اسلام۔ انفرادی سطح پہ جو چاہو سو کرو، اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے حاکمیت میری ہوگی، ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہیں کتاب عطا کی گئی یعنی اہل کتاب، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ بات البقرہ میں بھی ضد کیا تھی؟ یہ بنی اسرائیل سے نبوت دے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی؟ ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ضد، تعصب، حسد، اس کی وجہ سے وہ یہود اور ان کے علماء مارے گئے، وہ ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنا سر تو جھکا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی اپنا سر جھکا دیا۔ سر جھکا دینے سے مراد سرنڈر کر دینا اور سر تسلیم خم کر دینا، جیسے ہم اپنے اردو محاورے میں کہتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا تم اسلام لائے؟ امیین کسے کہا گیا؟ عربوں کو۔ ان پڑھ کس معنی میں؟ یہ نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نہیں، وحی کی تعلیم صدیوں سے عربوں میں نہیں آئی تھی، اس لیے عرب کو امیین اس معنی میں کہا گیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب اور امیین ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم اسلام لائے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا ہی ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے جو بنیادی بات آ رہی ہے، نصارہ کے تعلق سے آ رہی ہے، بنیادی بات ان کے سامنے رکھی جا رہی، آگے دو ٹوک انداز میں بھی ان کو دعوت پیش کی جائے گی۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کا، یہود کے جرائم کا بیان ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور کفار سے دوستی مسلمانوں کی ہو اس سے روکا گیا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگ عدل کا حکم دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ ہے یہود کی بھی تاریخ کی کئی انبیاء تک کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے۔ بدترین قوم جو زمین پر تھی اور یہ ہے، یہ کون سی؟ یہود کی قوم جنہوں نے انبیاء تک کو شہید کیا۔ ایک بات، دوسری بات کن کو شہید کرتے تھے، قتل کرتے تھے؟ وہ لوگ کہ جو نیک بندے تھے، عدل کا حکم دیتے تھے، ان کو شہید تک کیا، قتل تک کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی شان آیت نمبر 18 عدل کا قائم کرنے والا، اللہ کے نیک بندوں کی شان عدل کا حکم دینے والے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان سورہ شورى آیت نمبر 15 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ تمام انبیاء کی شان سورہ حدید آیت نمبر 25 لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسانیت قسط عدل پر قائم ہو جائے۔ اور آج امت مسلمہ سے تقاضا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ایک مقام پر فرمایا کونوا قوامین بالقسط، قسط کے، عدل کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہم ظلم کا شکار ہیں، دنیا ہمارے فیصلے کر رہی، ہم نے دنیا کے فیصلے کرنے تو لیڈ کرنا تھا دنیا کو، اور عدل کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنی تھی۔ یہ عدل بڑا کیچنگ ورڈ ہے دین اسلام کی تعلیمات کا، بار بار قرآن پاک میں ذکر آ رہا ہے۔
البتہ جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، اللہ کے نیک بندے جو عدل کا حکم دیتے تھے ان کو شہید کیا، ایسے ظالموں کے لیے فرمایا جا رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی علیہ السلام ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری یہ ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے، ان کے لیے کچھ خوشخبری ہے بھی، تم فقط دردناک عذاب کی، اتنے ظالم لوگ ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، اہل کتاب، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک فریق پھر جاتا اور وہ ہیں اعراض کرنے والے، حق قبول کرنے کو تیار نہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کو اب یہ تیار نہیں ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ہرگز مگر گنتی کے چند دن، تفصیل پہلے بھی آئی، ہاں کچھ دن بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی جہنم میں چلے جائیں گے، استغفر اللہ، اس کے بعد تو مسئلے کو نہیں، تو بخشائیں، یہ غرہ، یہ دھوکہ تھا ان لوگوں کا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اس بات نے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص پورا بدلہ پائے گا اس کا جو اس نے کمائی کی، اور ان کی کچھ حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اگلی دو آیات میں توحید کا بڑا پیارا خزانہ، اللہ کو کیسے پکارا جائے، اللہ کی شان کیسے بیان کی جائے، یہ ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل و خزانے بھی بیان ہو رہے ہیں، اور ایمان والوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں غلبہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ خاص تناظر نجران کا وفد آیا ہوا ہے، نصارہ کا، عیسائیوں کا، اور ان سے ڈسکشن ہو رہا ہے، ان کو حق تو سمجھ آ رہا تھا مگر نذرانے ملتے تھے، رومی سلطنت کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ گدیاں ملی ہوئی تھیں اور ان کو اختیار ملا ہوا تھا، چنانچہ وہ فکر مند تھے کہ اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لیں گے تو دنیا سے جائے گی۔ اس سارے پس منظر میں اگلی دو آیات، قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تو ملک یعنی بادشاہت میں سے عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے تو بادشاہت میں سے چھین لے، تیری شان ہے۔ ایمان والوں کو اللہ غلبہ دینے پر قادر ہے۔ وہ نجران کے وفد کو سمجھایا جا رہا ہے مال و دولت کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، جس کو چاہے بادشاہت میں سے عطا فرمائے، جس سے چاہے لے لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور اللہ جس کو تو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے تو ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، کل خیر ہی خیر ہے تیرے ہاتھ میں اللہ۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ مرغی انڈے کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، مرغی ہے جاندار، انڈا نکل آیا، انڈا ہے بے جان، مرغی چوزا نکل آیا۔ اس سے بڑھ کر بھی مثالیں ہیں، اللہ ایک مردہ قوم کو زندگی دے دے اور زندہ قوم جو تکبر پہ آ جائے اس کو اللہ مردہ کر دے، اللہ اکبر۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ جس سے تو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی قلبی دلی دوستی فقط ایمان والوں سے ہو سکتی ہے، کافروں سے نہیں۔ بہت اہم آیت ہے، آج کے عالمی تناظر کو ذہن میں رکھیے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان کفار سے کچھ بچاؤ کرنا چاہو۔ مسلمان کی دلی دوستی مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہاں حسن سلوک تو جانوروں سے بھی ہوگا، کافر سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن دلی قلبی دوستی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہوگی، کافر کے ساتھ نہیں۔ پھر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں تفصیل آتی ہے، وہ کافر جو مسلمانوں سے جنگ کریں، ان کو ان کے گھروں سے نکالیں اور نکالنے پر دوسروں کی مدد کریں، ان سے تو پھر جنگ ہی ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات بھی آئیں گی، لیکن
قلبی دوستی وہ مسلمان کی صرف مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے کچھ بچاؤ کرنا چاہو، کبھی تم مشکل میں آ گئے، کوئی ظلم کا معاملہ ہو گیا، کچھ بچاؤ کے لیے کوئی ظاہری طور پر ان کے ساتھ اس سے سلوک وغیرہ کا معاملہ کر لو، کچھ بات کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مستقل پالیسی نہیں ہونی چاہیے، اور ڈر کافروں کا نہیں، ڈر تمہارے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جو تمہارے دلوں میں اگر تم چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کوئی نیکی کی ہوگی، وما عملت من سوء، اور اس نے جو کوئی برائی کی ہوگی مراد موجود پائے گا، سب حاضر ہو جائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور وہ تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ کل تمنا کا کوئی فائدہ نہیں، آج برائی سے بچ کر خیر کی طرف آؤ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ یہ بھی شفقت ہے کہ آج بتا دیا تمہیں موت آئے گی، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نیکی ہے بدی ہے سب پیش ہونے والا ہے، یہ بتا دیا جانا بھی اللہ کی شفقت اور ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ رہے گا جاری دورہ ترجمہ قرآن کا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔